الرحمن الرحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين۔ ترجمہ: اور یہودیوں پر ہم نے ہر ناخن والے جانور کو حرام کر دیا تھا، اور گائے اور بکری کے اجزاء میں سے ان کی چربیاں ہم نے حرام کی تھی، البتہ جو چربی ان کی پشت پر یا آنتوں پر لگی ہو یا جو کسی ہڈی سے ملی ہوئی ہو وہ مستثنا تھی۔ یہ ہم نے ان کو ان کی سرکشی کی سزا دی تھی۔ پورا یقین رکھو کہ ہم سچے ہیں۔ پھر بھی اگر یہ کافر تمہیں جھٹلائیں تو کہہ دو تمہارا پروردگار بڑی وسعت اور رحمت کا مالک ہے، اور اس کے عذاب کو مجرموں سے ٹالا نہیں جایا جا سکتا۔ پچھلی آیت میں اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کے نظریات کی تردید کی تھی۔ مشرکین مکہ اللہ رب العزت پر بہتان باندھ کر بعض جانوروں کو جو حلال تھے حرام کر دیتے تھے، جس طرح وہ بتوں کے نام پر جانوروں کو چھوڑ دیتے، مرد کے لیے جانور حلال کرتے، مردوں کے لیے چھوڑ دیتے، مادہ کے پیٹ میں کوئی بچہ ہے اس کو حرام کر لیتے تھے۔ اس طرح کی صورتیں تھیں مختلف۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کے ذریعے بتلایا تھا کہ اللہ نے تمہارے اوپر جو جانور حرام کیے ہیں وہ یا تو مردار ہے، یا دم مسفوح بہتا ہوا خون ہے، اور یا پھر وہ والا جانور ہے جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ اس آیت میں ایک سوال کا جواب دیا گیا کہ یہاں تو فرمایا کہ تمہارے اوپر اللہ رب العزت نے مردار حرام کیا، دم مسفوح بہتا ہوا خون حرام کیا، خنزیر کا گوشت، اور اسی طرح وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا ہے، یہ 4 چیزیں ذکر کی گئی، جبکہ یہودیوں پر تورات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہودیوں پر اللہ رب العزت نے ناخن والے جانور بھی حرام کیے تھے۔ ناخن والے سے کیا مراد ہے؟ ناخن والے جانور سے مراد مفسرین کہتے ہیں جانور کے پاؤں کی وہ انگلیاں جو آپس میں ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ ہمارے درمیان میں گیپ ہے، بعض جانور ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے درمیان میں گیپ نہیں ہوتا، انگلیاں ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ وہ اونٹ ہے، اسی طرح شتر مرغ ہے، اسی طرح بطخ ہے۔ یہ جانور ایسے تھے کہ جن کے پاؤں کی انگلیاں آپس میں ملی ہوئی تھی، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جانور تھے تو حلال، لیکن یہودیوں پر ہم نے حرام کیے ہوئے تھے۔ اسی طرح یہودیوں کے اوپر گائے اور بکرے کے جو چربی تھی، چربی بھی اللہ نے یہودیوں پر حرام کر دی تھی۔ ہمارے لیے تو چربی حلال ہے، یہودیوں سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کے لیے بھی حلال تھی، لیکن یہودیوں پر گائے اور بکری کی چربی بھی حرام تھی۔ ہاں، وہ چربی جو پیٹھ پر ہوتی، کمر پر، اسی طرح وہ چربی جو ان کی آنتوں کے ساتھ لگی ہوتی، اسی طرح او مختلط بعظم، وہ چربی جو ہڈی کے ساتھ، یعنی جو ہڈی کے اندر کا گودا ہے، یہ حلال تھا۔ باقی اس کے علاوہ جانور کی چربی ان پر حرام کر دی گئی تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کی وجہ کیا تھی؟ یہاں فرمایا کہ ہم نے 3 چیزیں حرام کی، جبکہ یہودیوں پر اس کے علاوہ اور چیزیں بھی حرام ہیں۔ اللہ رب العزت نے جواب دیا وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا، ہم نے جو یہودیوں پر یہ چیزیں حرام کی ہیں، کیوں؟ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ، یہ ہم نے ان کی سرکشی کی ان کو سزا دی ہے۔ یہ حرام ہے نہیں، لیکن یہودیوں نے سرکشی کی، حد سے تجاوز کیا، ہماری بات کو نہ مانا، اللہ نے ان کے لیے حلال چیزوں کو بھی حرام کر دیا۔ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ، یہ جو ہے سزا ہے ان کو ان کی سرکشی کی۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اللہ نے پھر بھی فرمایا کہ یہ پھر بھی باز نہ آئے جبکہ ہم سچے تھے۔ فرمایا گیا فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، بس اگر یہ کافر آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ ان کو کہہ دیں
ربکم تمہارا رب ذو رحمہ بڑی رحمت والا ہے، واسعہ وسعت والا ہے، ولا يرد بأسه عن القوم المجرمین، لیکن اس رحمت اور اس وسعت کو دیکھتے ہوئے یہ نہ کرو کہ نبی کو جھٹلانا شروع کر دو، یہ یاد رکھو ولا يرد بأسه عن القوم المجرمین، مجرمین کا عذاب کبھی بھی ٹالا نہیں جاتا۔ جو جرم کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، نبی کی بات کو نہیں مانتے، اللہ کی بات کو نہیں مانتے، ایسے مجرموں کو اللہ سزا ضرور دیتے ہیں، عذاب ضرور دیتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ عذاب میں تاخیر ہو جاتی ہے، مہلت دے دی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے، تھوڑا جھٹکے لگا کر تھوڑا سا جھنجھوڑا جاتا ہے، لیکن عذاب ضرور ملتا ہے۔ مجرم جو سرکشی کرتا ہے اس کو اس کے جرم کی سزا ضرور ملتی ہے اگر وہ اس جرم سے توبہ نہ کر لے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور اس کے عذاب کو مجرموں سے بالکل بھی کوئی نہیں ٹال سکتا۔ اس لیے ہمیں بھی یہ حکم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جو چیزیں حلال کی ہم ان کو حلال سمجھیں، اپنی طرف سے یا کسی کے نظر و نیاز کی وجہ سے ہم ان کو اپنے اوپر حرام کر لیں، یہ شریعت ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتی۔ ہمارے لیے وہ جانور حلال جو شریعت نے ہمیں بتا دیے، اور وہ حرام جو شریعت نے ہمیں بتا دیے۔ اس کے علاوہ میں کہوں کوئی اور کہے، شریعت نے جب نہیں بتایا وہ ہمارے آپ کے کہنے سے حرام نہیں ہوتی، پھر یہ حدود سے تجاوز ہو جاتا ہے، اور جب انسان حد سے گزرتا ہے تو پھر اللہ کا عذاب آ کر رہتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔